وہ ہے ہدایت دین حق، جس کے سلسلے میں یہاں کی 10 مجلسوں سے خطاب کیا جائے گا۔ ارشاد پاک پروردگار ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب بنایا جائے، چاہے لاکھ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے، چاہے یہ بات مشرکوں کو لاکھ ناگوار گزرے۔ تو اس آیت کے ذیل میں جو عنوان ہے وہ ہدایت اور دین حق ہے، جس کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ لیکن آج یوم سامرہ کے عنوان سے یہاں پہ انعقاد کیا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی ذاکر اول نے بھی اس کا ذکر کیا، تو میں اس آیت کے ذیل میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے، اس جز سے آج بات کرنی ہے کہ قرآن تو ایک کامل اور جامع کتاب ہے جس میں تمام خشک و تر موجود ہے۔ قرآن میں تمام خشک و تر موجود ہے، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں تمام خشک و تر موجود ہے۔ قرآن خود اس کا ذکر کر رہا ہے اور ہمارا عقیدہ اور یقین بھی اس کے اوپر ہے۔ تو اب ہے کہاں کے اوپر؟ قرآن کا دعویٰ تو ہے اور قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ تمام خشک و تر موجود ہے، تو یہ بتائیں کہ واقعی قرآن میں تمام چیزیں موجود ہیں یا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے؟ تو اب قرآن جب دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بیان کرنے والوں کو بھی بھیجے گا، قرآن بیان کرنے والوں کو بھی بھیجے گا۔ میں عالم طبیعت سے، فزیکل ورلڈ سے پہلے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ وہ مثال کہ اگر میں آپ کی خدمت میں ایک قطرہ پانی لے کے آؤں اور یہ کہوں کہ اس کے اندر 1000-2000 صفحے کا میٹر موجود ہے، تو آپ ظاہر آنکھ سے قطرے پانی کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ بہت سے بہت 2-4 جملہ بیان کر سکتے ہیں، 2-4 سینٹنس بیان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پانی سفید ہے، یا اس کا رنگ نہیں ہے، اور فرمایا آپ نے، یا یہ اوڈر لیس ہے، اس کی کوئی بو نہیں ہے، اس کا مزہ جو بھی ہے آپ بیان کریں، یہی کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ بہت سے بہت اگر شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں، اگر ادب کا کچھ مزاج ہے تو یہ بیان کریں گے کہ مثال کے طور کے اوپر پانی سے کچھ اشعار بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پانی کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پانی کے اندر 1000-2000 صفحے موجود ہیں۔ یا دوسری مثال کہ میں ایک خون کا قطرہ لے کے آؤں اور آنے کے بعد یہ کہوں کہ اس کے اندر پوری ایک کتاب موجود ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا بیان کریں گے؟ کوئی انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ بس یہی کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ بہت سے بہت 2-4 جملہ لکھا جا سکتا ہے، یہ خون لال ہے، اور فرمایا آپ نے یہ وسکس ہے، سیال ہے۔ بہت سے بہت اگر ادبی مزاج رکھتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں فلاں کا خون سفید ہو گیا، اور فرمایا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ یہی تک بات ہے۔ لیکن اب ہم نے کہا کہ ذرا آپ اس زاویے سے دیکھیے، اس اینگل سے دیکھیے کہ خون کو نیکڈ آئی سے اور ظاہر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اپنی آنکھ اور خون کے درمیان ایک وسیلہ رکھیں جس کو مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ اپنی اور آنکھ اور خون کے درمیان، آنکھ اور پانی کے درمیان ایک وسیلہ رکھیں جس کو مائکروسکوپ کہتے ہیں، اور جتنا ایکوریٹ ہوگا اس کی بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ اگر معمولی مائکروسکوپ ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر کمپاؤنڈ ہے تو بہتر نظر آئے گا، الیکٹران ہے تو اور بہتر نظر آئے گا۔ تو ابھی تک قطرہ جو تھا چاہے وہ پانی ہو یا خون ہو، 2-4 لائن سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکے، 2-4 لائن سے زیادہ انسان نہیں لکھ سکا، 2-4 خط سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکے۔ لیکن جب ہم نے خون اور قطرے کے درمیان، اپنی آنکھ کے درمیان ایک وسیلہ رکھا، تب اس کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب WBC بھی نظر آ رہا ہے، اب RBC بھی نظر آ رہا ہے، اب اس پانی کے اندر ہائیڈروجن بھی نظر آ رہا ہے، آکسیجن کا کمپوزیشن بھی نظر آ رہا ہے۔ تو جب تک کہ ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جب ہم نے وسیلہ لگا دیا تو سب کچھ نظر آنے لگا۔ تو قرآن کو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، 12 پاک وسیلے نظر لگاؤ گے، علم بھی نظر آئے گا، تابوت بھی نظر آئے گا، حب علی بھی نظر آئے گا، محبت علی بھی نظر آئے گا۔ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، اور میں آپ نے، لیکن پہلے دیکھا جائے اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ عربی کی ضرورت نہیں ہے، فارسی کی ضرورت نہیں ہے، فلسفے کی ضرورت ہے۔ ضرورت یہ سیکنڈری اور ٹرشری منزل میں ہے، یہ سیکنڈری اور ٹرشری منزل میں ہے۔ عربی کی ضرورت سیکنڈری منزل میں ہوگی، اور میں آپ نے ٹرشری منزل میں ہوگی۔ سب سے اہم قلب کے طہارت کی ضرورت ہے۔ اگر قلب کی طہارت عربی ہے تو پھر قرآن سمجھ
سمجھ میں آئے گا. اگر قلب کی طہارت نہیں ہے اور عربیدہ ہے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. میں ایک مثال دے دوں پہلے آپ کی خدمت میں اپنی بات کو نزدیک کرنے، خاص کر کے ہماری گفتگو ہمارے دوستوں اور جوانوں سے، بزرگوں کا سایہ باقی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ زمخشری نے ایک تفسیر لکھی ہے کشاف. وہ تفسیر عربی ادب کے تحت لکھی گئی. وہ عربی ادب کے تحت، یعنی اس تفسیر میں حروف کی تفسیر کی گئی، پریپوزیشنز کی تفسیر ہے، پروناؤنس کی تفسیر ہے. انا انا فی الا، اور فرمایا آپ نے یہ جو حروف ہوتے ہیں اس کی تفسیر کی گئی. لیکن جب اس نے تفسیر کی انما اس طریقے کے حروف جو ہیں، اور فرمایا آپ نے یا حروف جر ہوں، اور فرمایا آپ نے یا پریپوزیشنز یا پروناؤنس ضمیر، اس طریقے سے تفسیر کی. لیکن جب وہ انما کی بحث پہ آتا ہے، جہاں جہاں انما کی بحث ہے قرآن میں، وہاں کے اوپر سے 1 اور 2 صفحہ اور 3 صفحہ لکھا. لیکن جب آیت تفسیر میں انما کی بحث پہ آیا ہے تو بالکل اس طرح نکل گیا کہ جیسے نجاست طہارت کے سامنے سے نکل جاتی ہے. کیا وہ نہیں لکھ رہا ہے، وہ عربی نہیں جانتا ہے، تو طہارت، قلب کی طہارت اہم ہے اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، قلب کی پاکیزگی اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. نرم ہو دل کی زمین تخم محبت کے لیے، آئینہ صاف رہے عکس حقیقت کے لیے. اگر آئینہ کثیف ہو جائے گا تو عکس نظر نہیں آئے گا. اگر آئینے میں کثافت پائی جائے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی آج کی دنیا میں جو کچھ دنیا میں فساد ہو رہا ہے، وہ دنیا میں فساد جہالت کی بنا پہ نہیں ہے. وہ دنیا میں فساد جہالت کی بنا پہ نہیں ہے، یہ دنیا میں فساد خباثت کی بنا پہ. جتنا فساد پڑھے لکھے لوگوں نے پھیلایا ہے، جتنا فرقہ بنا، کوئی جاہلوں نے تو بنایا نہیں. سب عربی جاننے والے ہیں، سب فلسفہ جاننے والے ہیں، سب کو معلوم ہے حقیقت کیا ہے. اور میں آپ لیکن اصل خباثت جہاں علم کا مسئلہ اس کے ساتھ نہیں. ہو سکتا ہے بہترین عربی جاننے والا ہو سکتا ہے بہترین فارسی جاننے والا ہو سکتا ہے بہترین انگلش جاننے والا ہو سکتا ہے بہترین اردو جاننے والا ہو، لیکن قلب طاہر نہیں ہے تو اردو فائدہ نہیں پہنچائے گی، فارسی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور میں اپنے عربی فائدہ نہیں پہنچائے گی. قلب کی طہارت اہم ہے. اس سارے مسئلے کو مولا علی نے ایک جملے میں حل کر دیا، اور جس نے بھی غیر مسلم نے بھی پڑھا تو اس مسئلے پہ آ کے بالکل سے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیا. جب مولا کہتے ہیں کہ علم اگر شریف حاصل کرے گا تو شرافت میں اضافہ ہوگا. کسی کے الفاظ کے اوپر نہ جائیں، کسی کے ضالین اور ضالین پر نہ جائیں. زندگی بھر ضالین کا تلفظ کرتے رہے، ساری زبان کی کثرت ضالین میں ہو گئی، لیکن آج تک ضالین کو پہچانا نہیں. آج تک ضالین کو رضی اللہ کہتے رہے، آج تک ضالین سے دوستی نہیں. ساری کثرت تو زبان کی ہو گئی اور ظالم سے بیزاری کا اعلان نہ ہوا تو فائدہ کیا ہوا؟ مولا نے ایک جملہ بیان کیا. مولا نے کیا کہا؟ مولا فرماتے ہیں کہ علم اگر شریف حاصل کرے گا تو شرافت میں اضافہ ہوگا. یہ ایک بہت یعنی دو راہے کھڑی ہے قوم، دنیا دو راہے پہ کہ ہو کیا رہا. جتنا انسان پڑھتا جا رہا ہے فساد بڑھتا جا رہا ہے، اتنا انسان کی زندگی سیکیور نہیں، اتنی عزت کسی کی محفوظ نہیں، اور کسی کی جان محفوظ نہیں. اور سب وہ کر رہے ہیں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس یہ کہ ان کو کرنے کا طریقہ معلوم ہے، وہ برائی کو چھپانے کا طریقہ معلوم ہے. تو یہ ساری پرابلم ہے. مولا نے ایک جملے میں، اتفاق سے ہماری ایک کمیونسٹ سے گفتگو تھی جو ان چیزوں کو نہیں مانتا کہ دین اور مذہب اور فلاح اصول، لیکن وہ اس منزل میں دو راہے پہ کھڑا تھا. یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے ازم آ کے ختم ہو گئے، سب پڑھے لکھے لوگ جو بھی کسی ازم کو لے کے آئے ہیں. اور میں تو آگے کہتا ہوں کہ کوئی ازم اتنا برا نہیں ہے جتنا اپورچونزم برا ہے. اپورچونزم جتنا برا ہے اتنا کوئی ازم برا نہیں. تو مولا کا جملہ جب میں نے بیان کیا کہ مولا فرماتے علم اگر شریف حاصل کرے گا تو شرافت میں اضافہ ہوگا، خبیث حاصل کرے گا تو خباثت میں اضافہ ہوگا. میں یوں کہہ لوں کہ ہوا نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے. جب برف کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب آگ کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے. تو علم جب شریف کے قلب میں آتا ہے تو انکساری بڑھتی جاتی ہے، جب خبیث کے قلب میں آتا ہے تو مہمہ بڑھتا جاتا ہے. بس اب پلٹ کے یوں کہیں کہ جب شریف کو علم ملتا ہے تو نہج البلاغہ میں کہتا ہے انا عبد من عبید محمد. جب شریف کو علم ملا کہتا ہے میں محمد کے خدمت گزار میں سے خدمت گزار ہوں نہج البلاغہ میں. اور جب خبیث کو علم ملا کہتا ہے محمد ہماری طرح تھی. نہ آئینے میں شکل دیکھی کہہ دیا محمد ہماری طرح تھے. رہے گی ہماری کہ ہم قرآن دیکھیں کسی کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے اس سے ہمیں بحث نہیں. اس کا کیا عقیدہ ہو کسی کا کیا نظریہ ہے
نہیں حضور نے، اور اس کو تمام فرقوں نے پیش کیا، تمام فرقوں نے اس حدیث کو پیش کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ہماری حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. بھائی اس کو سب نے ایکسپٹ کیا، سبھی نے ایکسپٹ کیا کہ اگر ہماری حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ مار دو، وہ ہماری حدیث نہیں ہو سکتی. ہم نے ایک نتیجہ اس سے اخذ کر لیا، ڈیڈیوس کر لیا، ایک انفرنس ہمارا بھی سلسلے میں. حضور نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ اگر ہماری حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. تو ہم نے ایک بات یہ طے کر لی کہ اب جو بھی قرآن سے ٹکرا جائے گا دیوار پہ مار دیں گے. بھائی ایسی اصول کی گفتگو اصول فقہ میں چاہے جو بھی فرقہ ہو، اصول فقہ کی گفتگو یہی سے ہوتی ہے. حضور نے کیا کہا کہ اگر ہماری حدیث، غور فرمایا آپ نے، بس جہاں تک بات لانی تھی، گفتگو کافی لمبی ہو چکی ہے اور مختصر کرنا ہے، لیکن نوحانی بھی ہے، اور ہمیں یہ بتایا کہ آدھے گھنٹے 40 منٹ میں گفتگو تمام تھے، مستقلات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک لانا ہے یوم سامرہ اسے جوڑنا اس آیت سے ایک جز سے، اور انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. کیا فرمایا کہ اگر ہماری حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو، وہ ہماری حدیث نہیں ہے. تو ہم نے بھی ایک نتیجہ نکال لیا کہ اب جو بھی قرآن سے ٹکرائے گا دیوار پہ مار دیں گے. اب جناب زہرا فرق کے مسئلے میں قرآن پیش کرے گی، اگر کوئی ٹکرائے گا قرآن کی آیت سے اور وہ بھی حدیث پیش کرے اور وارث کے سامنے لاوارث، تب اسے بھی ہم دیوار پہ مار دیں گے. صلوات بھیجیں محمد. یعنی کہ جو بھی قرآن، بھائی ایک تو یوں ہے جو ایرتھمیٹک میں بھی ہوتا ہے کہ x = y، اور فرمایا آپ نے، اور y = 100 تو x = 100. بھائی اگر ہم نے مان لیا، جیسے ہم جو بھی میتھمیٹکس میں جو بھی مسئلہ یا ایرتھمیٹک جو بھی مسئلہ طے کرتے ہیں، مان لیا کہ x = 100 کے ہو گیا. اب جو بھی x کے برابر ہوگا وہ 100 کے برابر ہوگا، نتیجہ نکل گیا ہے، نمبر مل گیا. تو یہ ہم نے طے کر لیا کہ اب حضور نے فرما دیا جو بھی قرآن سے ٹکرا جائے، جو بھی قرآن سے ٹکرا جائے. لیکن ذرا صفین میں آ جائیے کہ وہاں بھی ایک قرآن آ چکا ہے، وہاں بھی ایک قرآن آ چکا. جب وہاں ایک قرآن آیا، علی کے مقابلے میں قرآن آیا، تو مولا نے کیا کہا، وہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہم ہیں. کبھی یہ دھوکہ نہ کھا جانا. اور آپ نے اسی لیے ذرا آپ تاریخ میں آ کے دیکھ لیں کہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں، اور جب خطبہ دے رہے ہیں تو حضور جو بیان کر رہے ہیں وہ حدیث. چھوٹا نواسا آیا، ابا کے دامن میں پیر لگا گر گیا، تو گئے اٹھا کے لائے. سارا واقعہ سنا، بس بات آگے نتیجہ دینا ہے ملا کے. یا رسول اللہ، اگر آپ نے اٹھا ہی لیا تھا تو مجمع میں ڈال دیتے. اگر آپ منبر پہ لے کے آ گئے تھے تو جہاں سے آپ نے گفتگو ختم کی تھی وہیں سے گفتگو شروع کرتے. کہیں گے نادان تم جانتے نہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے حدیث اور یہ ہے قرآن. تو قرآن آ جائے تو حدیث بند کر دیتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. ہم نے اصول مرتب کر دیا. قرآن ایک اصول بیان کر رہا ہے، اور میں نظریہ کسی کا کیا ہے اور کیا بیان کرتا ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے. یہ جو آج دل آزاری کی باتیں شروع ہو رہی تھی، کہ دل آزاری کی بات وہاں پہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس دل ہو تو اس کے دل آزاری کا خیال رکھا جاتا ہے. کوئی ایشو ہوگا نا، ہمیں یہ کہا جائے گا آپ دیوار پہ پرنٹ کر دیجیے. بھائی دیوار ہوگی تبھی تو پرنٹ کرے گا آدمی، ہوا میں تھوڑی پرنٹ چلائے گا. دیوار ہونی چاہیے. آپ لکھ دیجیے بلیک بورڈ کے اوپر، بلیک بورڈ ہوگا تبھی تو لکھیں گا، ہوا قلم تو چلائیں گے. تو دل آزاری کی بات تو تب آئے گی کسی کا دل ول ہو. تمہاری دل آزاری کی بات، جن لوگوں کے دل جو ہے وہ خبیث ہو جائیں، جن کے دل پتھر ہو جائیں، ظلم کی باتیں سنتے سنتے جن کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائیں، اب ان کی دل آزاری اور خوشنودی کیا ہوتی ہے. قرآن کیا بیان کرنا چاہتا ہے آپ کو لا رہا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، سورۃ توبہ کی آیت ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنی ایک سنت بیان کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں بہت سی سنتیں بھی بیان کی، اس میں اللہ اپنی ایک سنت بیان کر رہا ہے. وہ سنت کیا ہے؟ کہ ہم نے نبی کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ تاکہ تمام ادیان پہ غالب بنائے. یہ بات مشرکوں کو لاکھ ناگوار گزرے. یعنی ایک بات اللہ نے، میری ایک سنت یہ بھی ہے، جیسے بہت سی سنت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل احترام جو تقویٰ رکھتا ہے. اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ احترام دولت کا نہیں کرتا، اللہ احترام کرنسی کا نہیں کرتا،
اللہ احترام لمبی لمبی باتوں کا نہیں کرتا، اللہ احترام تقوی کا کرتا ہے. اللہ احترام تقوی. ہم سارا فلسفہ سچ کا بیان کرتے ہیں اور سچ آپ بولنے کا مسئلہ ہے تو جھوٹ بول جائے. زندگی پر یہ کہیں کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، اور جب حق و باطل کا مارکا ہو تو ہم باطل کے ساتھ ہو جائے. اگر سچ جھوٹ کی لڑائی ہو جائے تو ہم جھوٹے کی گواہی دے دیں، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو اسلام پریکٹیکل مذہب ہے کہ اگر علی مع الحق والحق مع علی کہہ رہے ہیں تو اب اس کا ٹیسٹ جب ہوگا کہ جب حق و باطل کی لڑائی ہو اور میرا بھائی باطل کی طرف اگر ہو اور دوسرا حق کی طرف ہو تو ہم کبھی بھی باطل کی طرف نہ جائیں. اگر ہم باطل کی طرف گئے تو علی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ پورا پریکٹیکل مذہب ہے. تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے اور میں آپ نے کہ انسان پورا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے. اللہ نے ایک سنت کیا بیان کی؟ وہ بیان کی کہ اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے جو تقویٰ رکھتا ہے. تو اگر ہمیں بھی اللہ والا بن کے جینا ہے تو ہم بھی متقی کا احترام کریں، دولت کا احترام نہ کریں. ہم صرف دولت والوں کا احترام شروع نہ کر دیں، ہم خدمت کا احترام کریں، ہم تقوی کا احترام کریں، ہم ان کی باتیں بھی کریں کہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں. صرف دولت کی باتیں نہ کریں. ٹھیک، اسلام یہ اللہ ایک سنت. تو اللہ نے ایک سنت اور بیان کی قرآن میں کہ ہم حق کو وفایا آپ نے اور ہدایت کو غالب بنائیں گے اور مشرکوں کو لا کی یہ بات ناگوار گزرے. یعنی اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ حق بیانی میں ہم خاموش نہیں ہوں گے، مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے. تو اگر تم بھی اللہ والا بن کے جینا چاہتے ہو تو تم مشرکوں کے مزاج کا خیال نہ رکھو، حق بیان کرتے رہو، اپنے مزاج کا علاج کریں. یہ بڑا اہم ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم دین حق کو غالب بنائیں گے، مشرک کو بری لگی یہ بات. یعنی اللہ نے کہا کہ ہمارے منشا یہ ہے کہ ہم حق کو غالب بنائیں گے چاہے مشرکوں کو بات ناگوار گزرے. تو تم بھی اگر ہمارے بن کے جینا چاہتے ہو تو حق کی بات کرو. یہ تمہاری کمزوری نہیں ہے، یہ ان کے مزاج کی کمزوری ہے کہ اگر مثال کے طور کے اوپر آپ خوشبو لائیں اور یہاں پہ تقسیم کریں، اب کسی کو خوشبو پسند نہ ہو تو اپنا علاج کریے، خوشبو کی کمی نہیں ہے. تبھی تو مولا علی نے بلال میں کہا ولدت علی الفطرت، ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا. مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا. مولا فرماتے ہیں ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا. نہیں مولا ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا. تو اب مولا نے بیان جس کی فطرت سالم ہوگی وہ ہم سے محبت کرے گا، جس کی فطرت میں خباثت آ جائے گی وہ محبت نہیں کرے گا. تو اگر کوئی علی سے محبت نہیں کر رہا ہے تو یہ علی کی کمی نہیں ہے، اس کی فطرت کی کمی ہے. میں ایک مثال دے دوں اور آپ کی زحمت تمام. ایک مرض ہوتا ہے جس کو کلٹ بلائنڈنس کہتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہری شے لال نظر آتی ہے اور لال شے ہری نظر آتی ہے. ہری شے لال نظر آئے گی اور لال ہری نظر آئے گی. تو آپ اسے لا کر سمجھا دیں کہ یہ لال ہے، وہ تو اسے ہرا سمجھے گا، اس لیے کہ رنگ پہ تمیز خاص کر کے ہرے اور لال میں تمیز نہیں کر پاتا ہے، وہ شے اسے نظر نہیں آتی. تو یہ رنگ کی کمی نہیں ہے، یہ اس کی آنکھ کا عیب ہے. وہ اس کی آنکھ کا عیب ہے کیونکہ اسے لال شے ہری نظر آئے گی، ہری شے لال نظر آئے گی. ایسے لوگوں سے ڈرائیونگ لائسنس تک لے لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ریڈ لائٹ کو گرین سمجھے گا، گرین کو ریڈ سمجھے گا. تو اس چکر میں ہوگا کیا کہ جہاں ہری لائٹ دیکھے گا اسے لال سمجھ کے آگے بڑھ جائے گا، وہ آگے والے کو ٹھوکر مار دے گا، ہے کہ نہیں؟ اور جسے گرین سمجھے گا اسے ریڈ سمجھ کے رک جائے گا، پیچھے والا اسے ٹھوکر مار دے گا. تو ایسے لوگوں کو جن کو بیچاروں کو آنکھ قائم ہو جائے، اور میں نے تو کیا کرتا ہے قرآن، کیا ہے اس کے لیے قانون؟ تو اسے لائسنس دے لو اس لیے کہ ان سے قتل ہو سکتا ہے، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو آنکھوں قائم ہو جائے تو چھوٹے موٹے گاڑی اور بس کی اور ہوائی جہاز کی اسے ڈرائیوری نہیں دیتے ہیں، پائلٹ نہیں بناتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قتل کر دے. اگر کسی کو نفس میں عیب ہو جائے کہ میں ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہوں مجھے سیدھا کر دینا. ہمارے اوپر بھی شیطان سوار ہو جاتا ہے، جب شیطان سوار ہو جائے تو پیروی نہ کرنا. یعنی ہم جو آپ کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ نے خود کہا کہ ہمارے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے. اب آپ نے یہ نہیں بتایا کب سوار ہوتا ہے، ہم سے پوچھے کب سوار نہیں رہتا ہے. لیکن ایک طرف وہ ہے جو نہج البلاغہ میں بیان کر رہا ہے کہ جب سے رسول نے ہمیں حق دکھایا تب سے ذرہ برابر ہمیں شک نہیں ہوا. جب کہا تم کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑا ہو گیا، جب کہا تم بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. اور آج بھی ہمارے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے کہ میں باطل کے سینے سے حق کو باہر نکال سکتا. تو اب یہ صاف قرآن اصول بیان کر رہا ہے کہ لاکھ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہے تم حق بیان کرو. یہ مشرک مزاج افراد چاہے لاکھ یہ ائمہ روزہ اٹھاتے تھے
اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مصنوی میں مولوی نے گفتگو کی ہے, کچھ اشعار ہیں, اس کا میں خلاصہ جلدی بیان کروں بڑے جلدی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک عقرب جو ہے وہ پتھر کے اوپر اپنے نیش یعنی ڈنک سے پتھر کو مار رہا ہے. تو ہم نے اس عقرب سے یہ پوچھا کہ میں تمہارا جو وہ نیش ڈنک جو ہے وہ ہے کمزور نرم اور پتھر ہے سخت, تو اس سے پتھر پہ کیا بگڑے گا؟ اس نے جواب یہ دیا اس عقرب نے کہ چاہے لاکھ پتھر سخت ہو اور نیش نرم ہو, ہمارا کام ہے پتھر پہ ڈنک مارنا, چاہے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو. میں یہ ڈنک مار کے بتا رہا ہوں کہ میں عقرب ہوں. اور میں آپ نے تو یہ بار بار ائمہ کے روضے کو ڈھا کے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. اور میں آپ نے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مشرک ہیں, کیونکہ رسول نے خود کہہ دیا علی حبک التقوی والایمان بغض کا شرک والنفاق. اے علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے, آپ کا بغض شرک اور نفاق ہے. یعنی یہ ائمہ کے روضے کو ڈھانے کے بعد, اور میں آپ نے یہ کچھ ہمارا نہیں بگاڑ رہے ہیں, یہ خود اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں. اور میں یہ اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے, یہ اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ میں مومن نہیں. اس لیے حضور کہہ چکے یا علی حبک التقوی والایمان بغض کا شرک والنفاق, یعنی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ کا بغض شرک. اور جب بھی ائمہ کے روضے کو, ائمہ کے نام کو تباہ کر برباد کرنے کی کوشش کی گئی, تب یہ نام اور آگے بڑھا. ایک مثال تاریخ سے اور مسائل کئی گوشے ہیں آپ کے ناموں. ایک یہ گوشہ آپ کی خدمت کہ یہ ائمہ کے خلاف جتنی بھی سیاست ہو, ائمہ کے خلاف جو بھی سلسلہ ان کے ناموں کو کم کرنے کے لیے پیش کیا جائے یا اسے اس کی تحریک کی جائے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا ائمہ کا نام اور آگے بڑھے. سامنے کی آپ کی مثال, حضور نے کیا فرمایا, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. کہا کہ ہمارے کشتی کی مثال, ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. ذرا سا آپ واقعہ نوح کو ذہن میں رکھیں, طوفان نوح. حضور نے کیا فرمایا, ہمارے کشتی میں جو بتانا چاہتا ہوں, چاہے لاکھ ائمہ کے روضے کو ڈھاتے رہیں, مسمار کرتے رہیں, ائمہ کے خلاف فتوے شروع کر دیں, ائمہ کے چاہنے والوں کے خلاف فتوے لگاتے رہیں, نتیجہ یہ ہوگا کہ ائمہ کا نام اور آگے جائے گا, کوئی فرق نہیں ہونا. بالکل آپ کے سامنے کی مثال بالکل زبان کے اوپر ہے, میں صرف نتیجہ دینے والا ہوں. یہ بتائیں کہ حضور نے کیا فرمایا, ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اسے چھوڑا وہ غرق ہو گیا. خیر اس میں بہت سے گوشے ہیں. بات طوفان میں نوح جب آیا, اور فرمایا آپ نے, تو پانی کے اوپر کشتی تھی. جو کشتی نوح پانی کے اوپر ہے, کشتی نوح پانی کے اوپر. تو دیکھیے طوفان جتنا اوپر, جتنا پانی اوپر بڑھ رہا ہے تو کشتی اوپر ہی اٹھ رہی, نیچے تو نہیں جا رہی. جتنا پانی اوپر جا رہا ہے کشتی اتنی اوپر جا رہی. بس یوں سمجھ لیں جتنا طوفان اوپر اٹھتا جا رہا تھا کشتی اوپر اٹھتی جا رہی تھی. تو یہ جتنا طوفان بدتمیزی کھڑا کریں گے ائمہ کے خلاف, ائمہ کا نام اور اوپر جائے گا, ائمہ کا نام اور اوپر بڑھتا جائے گا. اور اس طوفان میں یہ خود ظالم ڈوبے گا, کشتی پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. اللہ کا جو بھی منشا اس سے ہمیں بحث نہیں. اللہ کی منشا نہیں تھا کہ یہ پانی جو ہے یہ 2000 فٹ جائے گا اور 4000 فٹ جائے گا یا 4 لاکھ فٹ جائے گا اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو ڈبا دے گا. یہ کہا کوئی ایسا منشا, اللہ کا صرف ایک منشا تھا کہ پانی ہر اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں پہ ظالم ہوگا. کہیں کوئی ایسا منشا اللہ نے کہ 10,000 فٹ جائے گا اور 12,000 فٹ جائے گا اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو ڈبا دے گا, ایسا تو کچھ نہیں تھا. صرف اتنا تھا جہاں جہاں بھی ظالم ہوگا, جہاں جہاں بھی ظالم ہوگا وہاں وہاں پانی جائے گا. اور فرمایا آپ نے, تو اب پیسر نوح پہاڑ پہ چڑھا, پانی شاید وہاں تک منشا نہ ہوئی اللہ کا کہ پانی وہاں تک پہنچے گا, لیکن ظالم ایک پہاڑ کے اوپر بھی تھا, ڈبانا اللہ کو اس کو بھی تھا. اب بتائیے کہ پانی آگے بڑھا, تو پانی جب آگے بڑھا تو اس نے کیا کیا, پانی نے اس نے پہلے پیسر نوح کو ڈبایا یا پہلے پہاڑ کو ڈبایا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا تبھی تو پیسر نوح ڈوبا. پہاڑ کیوں ڈوبا؟ اس نے ظالم کو پناہ دی, اس نے ظالم کو پناہ دی. تو اب اس سے پیغام یہ, جو بھی ظالم کو پناہ دے گا پہلے وہ ڈوبے گا بعد میں ظالم ڈوبے گا.
بھی ان لوگوں کو پناہ دی جس نے بھی اہل بیت کے خلاف سازش کی ہے، پہلے وہ حکومتیں ڈوبیں گی اور پھر بعد میں وہ سب ڈوبیں گے. صلوات بھیجیں ساری حکومتیں ڈوبیں گی، وہ ساری حکومتیں ڈوب جائیں گی جن لوگوں نے اہل بیت کے خلاف سازش کرنے والوں کو پناہ دی. اس لیے کہ اللہ کا ایک سنت ہے کہ ہم پہلے ظالم کو ڈوبائیں، پہلے پناہ دینے والے کو ڈوبائیں. اور میں اس کے بعد اس لیے لوگ کہتے ہیں ابھی آزاد کیوں نہیں آتا، آزاد کیوں نہیں آتا. جب تک اس سارے ظالموں کو نہ ڈوبا، پناہ دینے والے کو نہ ڈوبا لیا جائے تب تک آخری عذاب نہیں آئے گا. بھائی جب فرعون اتر گیا دریا میں معبود تو اب پانی کیوں نہیں برابر ہو جاتا؟ کہا جب فرعون نہیں اس کے پیچھے جتنے ہیں وہ آ جائیں. اور موسیٰ جب آئے پانی میں تو معبود اب پانی ایک ہو جائے. اور میں نہیں، جب تک کہ موسیٰ کے پیچھے سب ہیں وہ جب تک کہ نہ نکل جائیں تو امام جب صحیح ہوگا تو پیچھے والے سب نکل جائیں گے، اور اگر رہبر غلط ہوگا تو اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ڈوبے گا. اور میں ہم یہ جمع ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا امام اسے مانتے ہیں جو مظلوم ہے، چاہے اس کے خلاف لاکھ سازشیں کی جائیں، لاکھ اس کے روزوں کو مسمار کیا جائے. اور میں کیونکہ ہمارے اماموں کے کردار اور ہمارے اماموں کی شناخت بڑے بڑے محلوں سے نہیں ہے، ہمارے اماموں کی شناخت بلڈنگوں سے نہیں ہے، ہمارے اماموں کی شناخت کردار کے ذریعے، ہمارے اماموں کی شناخت کردار کے ذریعے. اور میں ہمارے اماموں کے یہ لوگ لاکھ بلڈنگوں پہ حملہ کر دیں، یہ لاکھ روزے پہ حملہ کر دیں، لیکن آج تک کردار پہ کوئی حملہ نہ کر سکا. کردار پہ وہ جو مولا کے جسم پہ حملہ کر چکا، جو مولا علی کے سر کے اوپر حملہ کر چکا ہے، جب مولا علی کے سامنے آیا ہے تو مولا نے کہا اس کی رسیوں کو ڈھیلا کیا جائے، اسے دودھ کا پیالہ دیا جائے. اس کے بعد مولا نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں مولا نے رسیوں کو ڈھیلا نہیں کیا، رسیوں کو ڈھیلا کر کے عقل پہ پہنا دیا. اب اس کے بعد مولا نے کہا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے خود فیصلہ کیا. علی کا کردار دیکھیں کہ ظالم سے خود فیصلہ کروا لیا، کہا کہ جس کی قسمت میں جہنم لکھی ہو وہ کیا کر سکتا ہے. یعنی مولا نے اپنے دشمن سے فیصلہ کرا لیا کہ علی کا دشمن جہنمی ہوتا ہے. جسم پہ حملہ کرنے والا کردار پہ حملہ نہ کر سکتا. جسم پہ حملہ کرنے والا، مولا کے جسم پہ حملہ کرنے والا جب سامنے آیا ہے تو مولا نے ایک سوال کیا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اور میں اپنے یہ کردار کو نہیں ختم کر سکتے. اگر کردار کو ختم کرتے تو آج بھی پچھلے 3-4 سال قبل پہلے کی بات ہے کہ یونو کے سیکرٹری جنرل نے تمام عرب ممالک کے لیڈروں کو خط لکھا کہ آپ کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے درمیان بہترین رہنما علی کی شکل میں موجود ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں، آپ استفادہ نہیں کرتے. یعنی غیر سمجھا رہا ہے کہ آپ کے درمیان ایسے رہنما موجود تھے، ان کی کتابیں موجود ہیں. یہ کس کی ہوئی؟ کون تھا؟ یہ لاکھ روزوں کو مسمار کرتے، یہ لاکھ روزوں کے اوپر حل چلوا دیں، لیکن نام اماموں کا رہے گا اور ان کا رہے گا جو ان سے منسلک ہو. کیونکہ جب کشتی کو نجات ہوگی تو جو کشتی پہ بیٹھا ہے اسے بھی نجات، جب کشتی کو نجات ہوگی تو کشتی پہ بیٹھنے والوں کو. یعنی گرامی چراغ کے اندر جیسا روغن رکھا جاتا ہے چراغ کی قوت ویسی ہی ہوتی. اگر عام روغن سے چراغ کو جلایا جائے تو بہت معمولی ہوا کے ساتھ وہ چراغ اٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی چیزیں ملائی جائیں جو ہوا کو اور سختیوں کا مقابلہ کر لے، تو جب تک وہ سختی اس سے زیادہ نہیں بڑھتی ہے اس وقت تک ممکن نہیں کہ چراغ کو خاموش کیا جا سکے. حسین ابن علی نے اسلام کا چراغ جو روشن کیا، اس چراغ میں علی اصغر کا خون ملایا. اس چراغ میں علی اصغر کا خون ہے، اس چراغ میں علی اکبر کا لہو ہے. اب وہ چراغ خاموش نہیں ہو سکتا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چراغ روشن تر ہوتا جائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ چراغ روشن تر ہوتا جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شعاعیں دنیا میں پھیلتی جائیں گی. اس لیے کہ اس چراغ میں حسین ابن علی نے اپنے جگر کے پاروں کا خون ملا. حسین ابن علی نے اس چراغ میں اپنی تشنگی ملا دی. حسین ابن علی اس چراغ میں عزیزان گرامی بڑی سخت منزل انسان کے لیے ہوتی ہے کہ اپنے سامنے ان لوگوں کو چھوڑ کے جائے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہوں نے علی اصغر پر رحم نہ کیا. تصور کریں آپ بھی اپنے وطن سے نکلتے ہیں، ہم بھی جب نکلتے ہیں تو ذہن میں ایک خیال رہتا ہے کہ ہم بہتوں کے کام آئے ہیں تو ہمارے بھی لوگ کام آئیں گے. اگر گھر پہ مصیبت آ جائے تو محلے والے آ جائیں گے، عزیز آ جائیں گے. لیکن حسین جب ہائے رخصت ہو کے سکینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، آج سوچ جناب سکینہ کا مسائل پڑھا گیا، آج مسائل اسی پہ کرنا. حسین ابن علی جب سکینہ سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، آپ ذرا حسین کے قلب سے تو پوچھیں کہ حسین کن کے درمیان سکینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کن کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب سکینہ؟ ان کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہوں نے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا. تو کیا وہ سکینہ پہ رحم کریں؟ حسین کے قلب کی کیفیت تو دیکھیں. لیکن حسین اسلام کے لیے سب کو خاطر، اور تبھی تو حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تو وہ بچی
जब उसने घोड़े की आवाज सुनी तो फौरन दरवाजे पे आई कि शायद मेरा बाबा आ गया। लेकिन जब दरवाजे पे आई तो क्या देखा कि घोड़ा तो है, जुलझना तो है, बाबा नहीं है। जुलझना तो है, बाबा नहीं है। एक अम्मामा जुलझने पे रखा हुआ है, तलवार लटक रही है। तो जनाब सकीना ने यही तो कहा कि अरे मेरे बाबा के घोड़े, बाबा कहाँ है? और सिर्फ एक जवाब ये दे दे कि जब मेरा बाबा मारा गया तो किसी ने पानी पिला दिया। मैं कहूँगा बीबी, अगर ये पानी का मसला होता तो यज़रत तो पानी पी लेते। जज़ाकुम रब्बकुम। आए वो सकीना अब जिस मंजिल से गुजर रही है वो कितनी सख्त मंजिल है कि कूफे और शाम का बाजार, इतनी सख्त मंजिल कि हर जगह पे सकीना को बाबा याद आ रहे हैं, चचा अब्बास याद आ रहे हैं। एक मंजिल जब कूफे की आई तो जनाब सकीना ने ये कहा कि फूफी अम्मा प्यास मारे दे रही है। तो जनाब ज़ैनब कहती है बेटी सकीना, अरे यहाँ पानी कहाँ से आएगा? अरे इन जालिमों में कौन है जो पानी पिलाएगा? एक छत से आवाज आई, अरे मैं पानी ला के दूंगी। वो बीबी आई, आने के बाद पानी लेके आई, कहा कि आप अपनी बच्ची को पानी पिला दे, लेकिन पानी पिलाने से पहले कम से कम कुछ दुआएं करवा दे। इसलिए कि हमने मौला अली से सुना है कि मौला ने फरमाया कि जब कोई यतीम दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है, कोई प्यासा दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है, आए कोई कैदी दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना पानी बाद में पिया, पहले इसके लिए दुआ कर दे। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी आपकी दुआ क्या है? अरे जब उस बीबी ने कहा कि हमारी पहली दुआ ये कि हमारे बच्चे कभी इन बच्चों की तरह यतीम ना हो। हाँ जनाब सकीना के दिल पे क्या गुजर गई दुआ की। उसके बाद दूसरी दुआ कि हाय हमें मदीने जाना नसीब। अरे जनाब ज़ैनब ने लफ्ज़ मदीना सुना, कहा बीबी आप मदीना जाके क्या करेंगी? कहा कि वहाँ हमारा मौला, वहाँ हमारी ज़ैनब शहजादी ज़ैनब रहती है, वहाँ हमारा शहजादा हुसैन है, मैं जाके उनकी ज़ियारत करूंगी। तो कहती है कि तू ज़ैनब को देखेगी तो पहचान जाएगी। कहा कि क्यों ना पहचानूं? हाय जब मौला अली कूफे में थे तो मैं ज़ैनब की कनीज़ी में थी। तो हाय जनाब ज़ैनब कहती अरे बीबी तूने पहचाना ही नहीं, हम ही तो ज़ैनब है। अरे कहा कि तुम ऐसा कैसे कह रही? अरे तुम ज़ैनब कैसे हो सकती? तुम्हारे सर पे चादर नहीं, अरे तुम ज़ैनब कैसे हो सकती? कहा अरे उम्मे हबीबा तुमने पहचाना नहीं, अरे हम ही ज़ैनब है। वो देखो अरे मेरे भैया का कटा असर है, ये बच्ची जिसने दुआ की है भैया की यतीमी सकीना। हाय उम्मे हबीबा ने जो देखा कटे हुए सर से आंसू जारी था। अरे उम्मे हबीबा तुमने पहचाना नहीं, ये हमारी ज़ैनब है, ये हमारी सकीना है। हाय तुमने पानी दिया Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin.